السلام علیکم گائس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دا ٹاپک آف آور ٹوڈیز پریزنٹیشن از ٹیکنیکس آف سائیکو انالیسس۔ سو لیٹس بگن۔ ٹیکنیکس آف سائیکو انالیسس کو ہم میتھڈز آف انویسٹیگیٹنگ دا انکانشیس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ٹیکنیکس ہیں جس کے تھرو ہم انکانشیس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ According to Freud, if we talk about the fear, phobias and nightmares, so how we can reach out the unconscious؟ اگر ہم بات کرتے ہیں فیئر کی، فوبیاز کی، نائٹ میئرس کی، پاسٹ ایکسپیرینسز کی، تو یہ سب جو ہے وہ ہمارا انکانشیس مائنڈ میں ہوتا ہے۔ فیئر، فوبیاز اینڈ نائٹ میئرس، پاسٹ ایکسپیرینسز اور بھی بہت سی چیزیں جو کہ ہمارے انکانشیس میں ہوتی ہیں، ہم اس تک کیسے پہنچیں؟ تو اس کے لیے فرائڈ نے کچھ ٹیکنیکس بتائی ہیں، کچھ میتھڈز بتائے ہیں جس کے تھرو ہم اپنے انکانشیس مائنڈ کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ سو ہم ان ٹیکنیکس کو پڑھتے ہیں۔ میتھڈز آف ریچنگ آؤٹ دا انکانشیس مائنڈ، فرسٹ ہے ہمارے پاس فری ایسوسیشن، سیکنڈ ہے ڈریم انالیسس، تھرڈ ہے ٹرانسفیرنس انالیسس، فورتھ ہے فرائیڈین سلپ آف ٹنگ۔ فری ایسوسیشن کیا ہے؟ The patient is asked to lie on a couch and the therapist sits behind the client. Then the patient is asked to give a running account of his thought pattern uninterrupted without social censoring it. فری ایسوسیشن یہ وہ میتھڈ اور ٹیکنیک ہے جس میں جو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ اپنے پیشنٹ اور اپنے کلائنٹ کو کہتا ہے کہ آپ کاؤچ پہ آرام سے کمفرٹیبل ہو کے لیٹ جاؤ، اور جو تھراپسٹ ہے وہ کلائنٹ کے بیہائنڈ بیٹھ جاتا ہے، اور پھر پھر جو تھراپسٹ ہے وہ کلائنٹ کو کہتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں ابھی جو کچھ بھی آ رہا ہے آپ اس کو ریٹرائیو کرو اور بولتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ آپ انوائرمنٹ کو، آپ جو ہے سوشل سیٹنگس کے بارے میں نہ سوچو، اور آپ صرف اور صرف جو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے ریلیٹڈ ٹو یور فوبیاز، فیئرز، نائٹ میئرس، پاسٹ ایکسپیرینسز، آپ وہ بولتے جاؤ، اور پھر جو کلائنٹ ہے وہ بولتا رہتا ہے اور جو تھراپسٹ ہے وہ اس کو ریکارڈ کرتا رہتا ہے اور نوٹ کرتا رہتا ہے۔ سو دیٹ از اے فری ایسوسیشن، دا فرسٹ میتھڈ آف سگمنڈ فرائڈ۔ سیکنڈ ہے ڈریم انالیسس۔ ڈریم انالیسس کے تھرو بھی ہم جو ہے انکانشیس مائنڈ کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، اکارڈنگ ٹو فرائڈ، a process in which the therapist examines the manifest and latent content of a patient۔ اچھا، جو سگمنڈ فرائڈ ہے انہوں نے ایک بک پبلش کی تھی، انٹرپریٹیشن آف ڈریمس۔ اس میں انہوں نے ڈریم کے دو پارٹس بتائے ہیں، ایک ہوتا ہے مینیفیسٹ پارٹ اور ایک ہوتا ہے لیٹنٹ پارٹ۔ مینز ہمارے ڈریم کے دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک ہے مینیفیسٹ پارٹ اور ایک ہے لیٹنٹ پارٹ۔ مینیفیسٹ پارٹ میں جو ہے ہمارے ڈریم میں جو ہمیں انڈیویجول دکھائی دیتے ہیں، جو ہمیں پلیسز ہوتی ہیں، جو بھی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں وہ سب مینیفیسٹ پارٹ میں آتی ہیں، جو کہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے ٹو اسٹڈی دا انکانشیس مائنڈ۔ سیکنڈ ہوتا ہے لیٹنٹ پارٹ۔ لیٹنٹ پارٹ میں جو ہے وہ ہم انٹرپریٹیشن کرتے ہیں ڈریم کی۔ جیسے کہ اگر مجھے کوئی ڈریم آیا کہ میں ماؤنٹین سے گر رہی تھی، مجھے کوئی ٹرک جو ہے وہ کرش کر کے چلے جاتا ہے، مجھے لیپ ٹاپ گفٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ میرے ڈریمز ہیں۔ اب ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی میننگ ہے، تو اس میننگ کو جو ہے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے تو ہمیں اپنے انکانشیس مائنڈ کا پتہ چلتا ہے۔ تو تھراپسٹ کیا کرتے ہیں، لیٹنٹ کانٹینٹ پہ، لیٹنٹ پارٹ پہ فوکس کرتے ہیں، نہ کہ مینیفیسٹ پارٹ پہ۔ So that is dream analysis, the second method of Sigmund Freud. Third ہے analysis of transference. Analysis of transference کیا ہے؟ The relationship between the patient with the therapist or clinician or psychoanalyst or counselor is very important. اب اس میں ہمارے پاس جو ہے فرسٹ ہے positive transference. Positive transference کیا ہے کہ جب ہمارا پیشنٹ تھراپسٹ کے ساتھ پازیٹیولی ریلیٹ کرتا ہے،
ٹھیک ہے. ایک پازیٹیو ریلیشن شپ دونوں کے بیچ میں ڈیولپ ہوتا ہے، جیسے کہ پیشنٹ کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے، ٹیچرس کے ساتھ ہوتا ہے، اور فرینڈس کے ساتھ ایک لو والا ریلیشن شپ ہوتا ہے. اسی طرح پیشنٹ کا جو ہے وہ تھراپسٹ کے ساتھ ایک لو والا جو ہے وہ اٹریکشن ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، لو والا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو ٹرانسفیرنس. سیکنڈ ہے نیگیٹو ٹرانسفیرنس. نیگیٹو ٹرانسفیرنس میں جو ہے پیشنٹ تھراپسٹ کو بالکل بھی لائک نہیں کر رہا ہوتا. تھراپسٹ کا پیشنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. مینس پیشنٹ بالکل اپنے تھراپسٹ کو جو ہے پسند نہیں کرتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے ٹریٹ کیا جائے. سو دیٹ از نیگیٹو ٹرانسفیرنس. ایمبیویلنٹ ٹرانسفیرنس کیا ہے کہ پیشنٹ پہلے جو ہے وہ تھراپسٹ کے ساتھ ریلیشن میں آ رہا ہوتا ہے. مینس اس کو جو ہے وہ تھراپسٹ سے ٹریٹمنٹ کرانا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں جو ہے پیشنٹ کو وہی تھراپسٹ برا لگ رہا ہوتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ کو ہمارا ریلیشن رہے، میں ان سے ٹریٹمنٹ نہیں کراؤں گا. سو دیٹ از ایمبیویلنٹ ٹرانسفیرنس. لاسٹ ہے کاؤنٹر ٹرانسفیرنس. اب کاؤنٹر ٹرانسفیرنس تھوڑی اپوزٹ ہے. اس میں کیا ہے، تھراپسٹ جو ہے وہ پیشنٹ کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے کاؤنٹر ٹرانسفیرنس. سو دیٹ از دا تھرڈ میتھڈ آف سیگمنڈ فرائڈ. فورتھ ہے فرائیڈینز سلپ. فرائیڈینز سلپ آف ٹنگ. یو وانٹیڈ ٹو سے سم تھنگ بٹ یو سیڈ سم تھنگ رانگ اور امبیرسنگ. ٹھیک ہے، جب ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں اور ہمارے منہ سے کچھ اور نکل جائے، جیسے ہم کہتے ہیں ہاں تمہارے منہ سے سچ نکلا ہے، پہلے تم جھوٹ بول رہے تھے لیکن اب تمہارے سے سچ نکلا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں غلطی سے میرے منہ سے نکلا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ بات سچ ہے. تو یہ ہوتی ہے سلپ آف ٹنگ. فرائڈ کے ساتھ بھی ایک ایسا سین ہوا تھا. سے فرائڈ وینٹ ٹو یو ایس اے. جب فرائڈ یو ایس اے گئے تھے لیکچرز ڈیلیور کرنے آن سائیکو انالیسس، تو وہاں جو پروفیسر فرائڈ کو انٹروڈیوس کروا رہے تھے انہوں نے جو ہے فرائڈ کا نام لیا ڈاکٹر فراڈ. اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپولوجائز کیا. مینز یہاں پہ جو ہے ان پروفیسر کی ٹنگ جو ہے وہ سلپ ہو گئی. تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک میتھڈ آف انویسٹیگیٹنگ دا انکانشیس مائنڈ ہے. So guys, that is all about today's lecture. If you have any query or any question regarding the methods of investigating the unconscious mind or the techniques of psychoanalysis, you can ask me in the comment box. Thank you so much and Allah Hafiz.